یہ بتا کے اٹھے کہ وہ ٹی وی شو کی ریکارڈنگ میں جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے نیب تاک لگا کر بیٹھی تھی اور ان کو اس گلی کے شاید موڑ سے نیب نے گرفتار کر لیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے راتوں رات کسی کو اغوا کرنا، اور وہ بھی ایسڈ بیونڈ مینز جیسے کیس کے اندر، ایسڈ بیونڈ مینز کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کے خلاف، تو آپ ایک ویگ سی چیز میں جس میں نہ کوئی الزام ہے، جس کا نہ کوئی کیلکولیشن ہو سکتی ہے، آپ اس میں کسی کو گرفتار کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ طریقہ واردات وہی ہے، لیکن اب یہ شکست کے خوف کو سامنے رکھ کے یہ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت جانے کا خوف اور شکست جو ہے وہ ان کی چہروں پہ بھی نظر آ رہا ہے، ان کی پریس کانفرنسز میں بھی نظر آ رہا ہے، اور ان کی جو حرکتیں ہیں، جس طرح سے انہوں نے اب خواجہ آصف صاحب کو اریسٹ کیا ہے، یہ اس میں بھی صاف جھلک رہا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے فارچونیٹلی مجھے دو باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے بال سفید ہو گئے نواز شریف کے ساتھ، میں ایک عمر کا ساتھ ہے ہمارا، اور میری پارٹی بھی متحد ہے، میں بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آپ کو مجھے یہ بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے، وفادار باپ کا بیٹا ہوں، نواز شریف کے ساتھ آخری وقت تک کھڑا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں۔ یہ بات مجھے خود خواجہ آصف صاحب نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں کانسیکوینسز کے لیے تیار ہوں، آپ نے جو کرنا ہے میرے خلاف کریں، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہ بھی کہا کہ آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں اور کہیں کہ مجھے نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف ہے، تو اس کے بعد آپ کے کیسز، یہ میں حلفاً بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ نے میری کیسز چلانے ہیں تو چلائیں، آپ نے مجھے جو سزا دینی ہے دیں، مجھے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کریں، لیکن میں نواز شریف کے نہ بیانیے سے پیچھے ہٹوں گا، نہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑوں گا۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا، چند دنوں بعد ان کو یہاں سے آ کر اغوا کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری نہیں ہے، یہ اغوا ہے، اور طریقہ واردات وہ ہے جو یہ پہلے سے استعمال کرتے آئے ہیں، جو سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے، ہائی کورٹس بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اور اس کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے اور اپنے مخالفین کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی آج انہوں نے دوبارہ بات سچ ثابت کر دی ہے۔ تو میں آج پھر ایک دفعہ عدلیہ سے یہ ضرور کہوں گی کہ قوم آپ کے اوپر نظریں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ نے، اور آپ سے امید ہے قوم کو، کیونکہ آپ انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے قوم کو انصاف دینا۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کی خاطر نیب جو ہے وہ دہشت گردی کی طرح، ایک دہشت گرد کی طرح لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیکس کرتا ہے، ان کو عمران خان کا آلائے کار بن کر وہ ان کو گھروں سے اٹھا لیتا ہے بغیر کسی کیس کے، تو آپ کو چپ نہیں رہنا چاہیے، یہ آبزرویشنز حد تک نہیں رہنا چاہیے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس ظلم کو مٹانا چاہیے۔ دیکھیں، میں خواجہ آصف کیونکہ یہاں پر نہیں ہے، تو کیونکہ یہ بات انہوں نے بتائی تھی، ان کی امانت ہے، اس لیے وہ نام ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں وہ کتنے مہینوں سے جیل کی کال کوٹری میں پڑے، اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے حمزہ شہباز شریف، وہ کتنے سال بھر بلکہ 1.25 سال سے وہ جیل کی کوٹری میں، اور اب آپ نے پی ایم ایل این کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کو بھی اریسٹ کر لیا۔ کیا آپ کو یہ خوف تھا کہ پی ایم ایل این اب ریزائن کرنے اگر جائے گی تو شاید وہ ریزگنیشنز کی اس میں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن ریزگنیشنز تو آ گئے سب میرے پاس
پنجاب اسمبلی کے 160 میں سے 159 ریزگنیشنز آ چکے ہیں ماشاءاللہ. صرف ایک ریزگنیشن نہیں آیا، وہ ہماری خاتون ممبر جو ہیں MP ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ میرے پاس ایک نیشنل اسمبلی کے استعفے کے صرف رہ گئے، بلکہ باقی سب میرے پاس ماشاءاللہ آ چکے ہیں. تو یہ خواجہ آصف کو اریسٹ کرنے سے ہی آپ جو ہمیں مرعوب کرنا چاہ رہے ہیں یا ہمیں دھمکانا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ انشاءاللہ تعالی یہ نہ ان میں سے کوئی ڈرنے والا ہے. بہت سارے یہ مرحلوں سے گزر کے آئے ہیں، ظلم سہ کر آئے ہیں، اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے. یہ سب جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور انہوں نے پریشر بھی فیس کیے، ظلم کا سامنا بھی کیا ہے، اور آئندہ بھی کریں گے. یہ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ صرف آپ کو آپ کے گھر لے جانے میں جلدی کریں گے، ہمیں نہیں ڈٹر کر سکتے انشاءاللہ.